السلام علیکم خواتین و حضرات۔ میں پہلے بھی کچھ ایپیسوڈس کے اندر ذکر کر چکا ہوں کہ آپ نے کسی کردار کو کس طرح کنسیو کرنا ہے جس میں مشاہدہ جو ہے اس کا بہت بڑا دخل ہے، اور اس کے علاوہ کچھ ٹپس میں نے اسکرپٹ رائٹنگ کے اوپر بھی دے رکھی ہیں بہت سی ویڈیوز کے اندر۔ تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ میری کوئی بھی ویڈیو دیکھیں تو اس میں سے آپ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، شعوری طور پہ یا لاشعوری طور پہ، کچھ نہ کچھ فن ڈرامہ کے بارے میں ضرور حاصل کریں۔ تو ایک تو وہ میں نے صوفی نثار صاحب جو صوفی توسم صاحب کے صاحبزادے تھے، اور ہمارے کالج کی ڈرامہ کلب کی داغ بیل میں جن کا ہاتھ تھا، ان کے کردار کے بارے میں نے آپ سے کچھ شیئر کیا تھا کہ وہ کس طرح بولتے تھے، کس طرح ان کی چال ڈھال تھی، اور کس طرح وہ ایک خاص قسم کا مینرزم رکھتے تھے۔ تو اسی طرح وہ کردار جو ہیں وہ آپ آبزرویشن کے ذریعے ان کو کنسیو کرتے ہیں۔ تو بعض اوقات پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے مختلف کردار جو ہیں وہ آپ کا ایک ذخیرہ بنتا چلا جاتا ہے، جو آپ کی میموری میں ہوتے ہیں۔ آپ کسی بھی وقت آپ کو کوئی بھی کردار کرنے کو ملے تو اس میں سے جو آپ کا ذخیرہ ہوتا ہے آپ اس کو جا کے ٹٹولتے ہیں کہ اس میں کون کون سی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، پھر آپ انہیں نکال کے دیکھتے ہیں، اور پھر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہاں یہ فلاں کریکٹر فلاں شیلف پہ رکھا ہوا ہے میں نے، تو اس کو تو ذرا نکالوں۔ وہ نکال کے پھر آپ اس کو اس میں لے کے آتے ہیں، اور کہیں پہ بھی آپ فٹ کر لیتے ہیں اس کو جہاں پہ وہ فٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح آپ کا ذخیرہ جو ہے وہ بہت رچ ایک چیز بن جاتی ہے، تو آپ کو کبھی دقت نہیں ہوتی کوئی بھی کردار پلے کرنے کے لیے ایز این ایکٹر۔ تو اس میں پھر آپ نے جو آپ کے ذخیرے میں رکھے ہوئے کیریکٹرز ہیں، آپ نے ان کو وقتاً فوقتاً نکالنا ہے، اور ان سے آپ نے راہ و رسم بڑھانی ہے، بات کرنی ہے ان کے اوپر۔ جیسے آپ کہہ لیں کرکٹنگ ٹرمز میں نیٹ پریکٹس، یعنی آپ گھر پہ بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، راہ چلتے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اپنے تصور میں بھی لا کے، وہ آپ کا ایک بہت زبردست ریپرٹوائر بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح پھر خیالات ہوتے ہیں، اور خیالات بڑی نازک چیز ہے۔ یہ اٹ از جسٹ لائک کوبویبس، مکڑی کے جالے کے کتنا نازک ہوتا ہے یہ۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ ذرا سا آپ انگلی سے چھو رہے ہیں تو بس ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے سارا، پھر اس کو دوبارہ تو نہیں بنایا جائے۔ اسی طرح خیالات جو ہوتے ہیں یہ اچانک، کم از کم میرا تو یہ اپنا تجربہ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے مختلف لوگوں کے مختلف تجربات ہوں، تو میرا تو یہ تجربہ ہے کہ یہ اچانک کوئی خیال کسی وقت آتا ہے بڑا خوبصورت سا، تو اگر میں اس وقت اسے لفٹ نہ کراؤں یا کسی اور طرف متوجہ ہو جاؤں، تو پھر تھوڑی دیر کے بعد میں کہوں کہ ہاں بھائی کیا تھا وہ، تو آؤٹ آف کوشچن ہو گیا، نکل گیا میری گرفت سے۔ تو پھر یہ ہے کہ آپ کو ایسی صورتحال میں
فوراً اسے لکھ لینا چاہیے. تو آپ کے پاس کاغذ قلم ہر وقت موجود ہونا چاہیے. تو آج کل تو سیل فونس کی بھی بہت بڑی فیسلٹیز ہے. آپ اس میں بھی کوئی پیج تیار کر سکتے ہیں جس میں اپنے خیالات نوٹ کرتے رہیں. تو ان میں سے پھر بہت سارے جو ہیں وہ آپ ان کو ریفائن کرتے ہیں، میچور کرتے ہیں. تو بعض اوقات بڑی خوبصورت چیزیں پھر آپ تخلیق کر سکتے ہیں. تو یہ ایک طریقہ ہے خیالات کو قابو میں رکھنے کا. وہ غالب نے ایسے ہی تو نہیں کہا تھا کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ. ایک خاص ماحول ہوتا ہے جس میں وہ خیال اچانک آتا ہے اور اسی وقت آپ کو اسے گرفت کرنا. یہ بالکل ویسی ہی مثال ہے کہ جیسے آپ جنگل میں جاتے ہیں تو وہاں آپ کو کوئی گھوڑا جو ہے وہ سرپٹ بھاگتا ہوا نظر آتا ہے. تو اس وقت وہ ایک جنگلی جانور ہوتا ہے. تو آپ اسے دور سے دیکھتے ہیں، پھر اگلے دن جاتے ہیں تو آپ پھر اسے دیکھتے ہیں 2 3 4 دفعہ. پھر آپ کی کبھی قریب سے بھی اس سے ملاقات ہو جاتی ہے. تو کبھی پھر آپ اس کو پرسویڈ کرنے کے لیے، اپنے اور قریب لانے کے لیے کوئی پٹھے وٹھے یا کوئی ایسی چیز اس کی طرف پھینکتے ہیں یا ہاتھ میں پکڑ کے اسے بلاتے ہیں. تو وہ پھر پہلے جھجکتا ہے، پھر آہستہ آہستہ آ جاتا ہے، پھر آپ کے ساتھ دوستی ہے. پھر آپ اسے اتنا دوست بنا لیتے ہیں کہ وہ آپ کو اپنی پشت پر سواری بھی کرنے دیتا ہے. تو یہ حال ہوتا ہے خیالات کا. خیالات کو آپ کو بہت سنبھال کے رکھنا ہوتا ہے. اب اس سلسلے میں آپ سے کیا عرض کروں کہ میری لائف سٹائل جو رہا ہے اس میں بہت زیادہ میں کوئی آرگنائز قسم کا بندہ نہیں تھا. حالات بھی تھے اور جو کچھ بھی تھا. بہرحال بہت خوبصورت ڈرامے جو میں نے لکھے ہیں وہ مجھ سے ضائع بھی ہو گئے، جس کا مجھے بہت قلق ہے، دکھ ہے، مجھے رنج ہے ان کے ضائع ہو جانے کا. ایک تو وہ تھا، یہ سارے تقریباً شارٹ پلیز تھے. ایک تو وہ تھا ریل کے مسافر. اس وقت تو جیسے میں نے عرض کیا آتش جواں تھا اور میری دونوں سائڈوں پہ ہولسٹر لگے ہوں جیسے، اور کارتوسوں کی پیٹی، اور پیچھے گن بھی فلی لوڈڈ پڑی ہوئی، اور ہولسٹر کے اندر پسٹل بھی فلی لوڈڈ ہوں. تو میں تو اتنا تیار تھا. تو اس زمانے کی بات ہے کہ پھر کچھ نہ کچھ تجربہ کرنے کو بھی دل چاہتا تھا. تو ایک ڈرامہ میں نے ریل کے مسافر لکھا تھا. اس میں نے اسٹیج ڈرامہ تھا، وہ شارٹ پلے، لیکن وہ ٹیلی ویژن پہ بھی کھیلا جا سکتا ہے اور میڈیمز کے لیے بھی یوز کیا جا سکتا ہے. تو اس میں یہ تھا کہ ریل کے اندر یہ ڈرامہ ہو رہا ہے، ریل چل رہی ہے، پھر کہیں رکتی بھی ہے. تو یہ سارا تاثر جو ہے اس کے اندر میں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ کریٹ کیا تھا. اور یہ شارٹ پلے تھا، کچھ 30 35 منٹ کا ہوگا. اٹ واز اے ونڈرفل پلے. پتہ نہیں کہاں کھو گیا مجھ سے. اسی طرح ایک میں نے لکھا تھا، اب اس کا نام مجھے یاد نہیں کہ میں نے اس کا کیا ٹائٹل رکھا تھا، عام آدمی کے بارے میں. یہ بھی بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، شاید آج سے کوئی 25 سال پہلے کی بات ہوگی. وہ میں نے لکھا تھا کہ عام آدمی جو ہے وہ بیچارہ ہر بجٹ آنے کے بعد اس کی حالت جو ہے وہ کس طرح اس کے تن پر سے کپڑے بھی ہیں جو وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے ہیں. بہت خوبصورت پلے تھا. وہ بھی ایک شارٹ پلے تھا. وہ بھی کہیں کھو گیا مجھ سے. اسی طرح ایک ڈرامہ میں نے لکھا تھا، شارٹ پلے تھا وہ بھی،
کالج اسکولس کے ایجوکیشن سسٹم کے اوپر کہ کچھ پیلے اسکول ہوتے ہیں اور کچھ اسکولز ہوتے ہیں جو سٹی اسکولز اور بیکن ہاؤس اسکولز ہوتے ہیں. تو ان کے اندر جو ڈفرینس ہے وہ بھی بہت ہی خوبصورت پلے تھا. وہ جو بیکن ہاؤس اور سٹی اسکولز کے بچے جو ہیں ان کے کیا باقاعدگی ہوتی ہے ان کی زندگیوں میں، کس طرح سے وہ اپنا کوئی آرٹ کلچر کا کوئی وہ ڈرامہ کس طرح کریٹ کرتے ہیں، ان کی کلاسز کیسے، ان کے ٹیچرز ان کے ساتھ کتنی محبت اور شفقت سے پیش آتے ہیں. تو اسی طرح وہ ایک کمپیریزن میں پھر میں نے ایک پیلا اسکول بھی جسے ٹاٹ اسکول بھی کہہ لیں آپ جہاں سے میں خود پڑھا ہوا ہوں اور وہ بیکن ہاؤس جہاں میرے بچے پڑھے اور پھر پہلے میرے کزنز وغیرہ، میرے بڑے بھائی، والد صاحب، پھوپھیاں سب وہاں بیکن ہاؤس وغیرہ کے پڑھے ہوئے تھے. تو وہ کمپیریزن پھر میں نے اس ڈرامے کے اندر کیا تھا. بہت ہی خوبصورت پلے تھا وہ بھی. وہ تو خیر ہم نے لیاقت ہال میں اسٹیج بھی کیا تھا، لیکن پتہ نہیں وہ اسکرپٹ بھی مجھ سے کہیں کھو گیا. بہت سارے اسی طرح میرے اور خوبصورت پلے ضائع ہوئے ہیں مجھ سے. لیکن وہ جو جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا نازک سا کام ہوتا ہے، خیالات آنا، پھر ان کے ساتھ دوستی گانٹھنا، پھر ان کو پرسویڈ کر کے اس طرح اتنا دوست بنا لینا کہ ان کے اوپر آپ پلاکی مار کے سوار ہو جائیں اور پھر وہ آپ کو اپنے اوپر رائڈ کرنے دیں گھوڑے کی طرح. جنگلی گھوڑے کو جیسے آپ سدھا کے تو پھر ایک گھریلو ایک دوست اپنا بنا لیتے ہیں، اسی طرح خیالات کے اوپر آپ کو سواری گانٹھنا پڑتی ہے. یہ آپ کے آرام سے قابو میں نہیں آتے. بہت نازک چیز ہوتی ہے خیالات. ایک دفعہ نکل گئے، اب میں اگر دل و جان سے کوشش بھی کر لوں تو نہ تو میں ریل کے مسافر دوبارہ لکھ سکتا ہوں، نہ ہی وہ جو کمپیریزن کیا میں نے ٹاٹ کے اسکول اور دوسرے وہ ڈرامہ جو لکھا وہ اگر میں چاہوں کہ دوبارہ لکھ لوں، یا پھر وہ ایک اور ڈرامہ جس کا میں نے آپ سے ابھی تذکرہ کیا، اس وہ تو آؤٹ آف کوشچن ہے. کاب ویبس، مکڑی کا جالا ٹوٹ گیا تو بس گیا. بہت سارے ڈرامے اس طرح میرے ضائع بھی ہوئے ہیں. تو اس طرح جب آپ کوئی تخلیقی کام کریں تو پھر اس کو سنبھال کے رکھنے کا آپ خاص اہتمام کریں، کیونکہ اس کے بغیر تو آپ نہیں کر سکتے کچھ بھی. اور پھر ایک جو مجھ سے بہت بڑی حماقت ہوئی، جس پہ آج میں بہت افسوس مجھے ہوتا ہے جب ان کے بارے میں میں سوچتا ہوں کہ میں نے کیوں نہیں اپنے یہ سب ڈرامے جو ہیں چھپوائے. اور چھپوانے کی کوشش مجھے کرنی چاہیے تھی، لیکن میں اتنی لاپرواہ قسم کی میری زندگی گزری ہے، ڈس آرگنائزڈ، کہ کبھی میں نے سوچا ہی نہیں، کبھی میں نے کوشش ہی نہیں کی کہ ان کو چھپوانے کا بھی کوئی انتظام کروں. تو وہ تو میں نے کیا ہی نہیں. تو وہ پھر اسی طرح ہوتا ہے. ٹیلی ویژن کے میں نے سینکڑوں ڈرامے لکھے ہیں، اور ٹیلی ویژن کے پاس کہیں محفوظ ہوں تو ہوں، میرے پاس تو کوئی نہیں ہے. سینکڑوں ڈرامے. اسی طرح شکر ہے کہ جو تھیٹر کے میرے فل لینتھ 10 ڈرامے ہیں وہ تو میرے پاس محفوظ پڑے ہوئے ہیں. وہ بھی پتہ نہیں کیسے محفوظ رہ گئے. اسی طرح اور بھی نہ کوئی تصاویر ہیں، نہ کوئی، شاید کوئی ایک آدھ بھولی بھٹکی کہیں پڑی ہو، مل جائے تو مل جائے، وہ بھی نہیں. تو یہ بہت قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو
اگر آپ نے کوئی تخلیقی کام کیا ہے تو آپ اس کو چھپوانے کا اہتمام ضرور کریں. اس سے وہ ایک تو چیز محفوظ ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ پھر بہت سارے لوگوں تک وہ پہنچتے بھی ہیں. ٹیلی ویژن پہ تو ایک دفعہ آیا ڈرامہ تو بس چل گیا تو ختم ہو گیا. کوئی سیریل ہے اور وہ سپر ڈپر ہٹ ہوا ہے تو اس کو تو شاید کہیں آپ کو وہ اس کے وہ مل جائیں ایپیسوڈس، لیکن ایک تو یہ ہے کہ پرانا ہے تو پھر بھی نہیں ملے گا. جیسے میرا ایک بڑا زبردست سپر ڈپر ہٹ اپنے وقت کا لانگیسٹ پلینگ پنجابی سیریل بھولا خنجر تھا، جس میں علی اعجاز ٹائٹل پہ تھا. وہ بھی اب وہ بلیک اینڈ وائٹ دور کا سیریل ہے. 1973 لاہور ٹیلی ویژن سے وہ کھیلا گیا. اس کے بھی بے شمار ایپیسوڈ تھے. تو وہ بھی اب ٹیلی ویژن کے پاس کہیں ہوں تو ہوں، میرے پاس تو ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. تو اس طرح بہت سارے چیزیں، کریکٹر جو ہے اسے آپ نے کس طرح سے کنسیو کرنا ہے یہ، اور پھر اگر کوئی خیالات ہیں تو انہیں پھر کس طرح سے آپ نے اپنی گرفت میں لانا ہے، ان کو اپنا دوست بنانا ہے، ان کو میچور کرنا ہے، ان کو پالش کرنا ہے، اور ریفائن کرنے کے بعد ان کو آپ نے ایک حتمی شکل دینی ہے. نظم ہے، غزل ہے، ڈرامہ ہے، ناول ہے، شارٹ سٹوری، کچھ بھی ہے، آپ نے اس طرح سے اس کو ایک معصوم بچے کی طرح ٹریٹ کرنا ہے. تو پھر وہ آپ سے دوستی ہو جائے گی تو پھر آپ اس کو گرو کر سکتے ہیں، بڑا کر سکتے ہیں، پھر آپ فخر سے اسے پیش بھی کر سکتے ہیں. تو آج یہ کریٹیوٹی کے بارے میں بات میں نے کی، جو میری سمجھ میں ہے یا جو میرا طریقہ کار رہا ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. تو امید ہے آپ نے اس سے کچھ نہ کچھ یقیناً شعوری طور پہ، لاشعوری طور پہ، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، بٹوین دا لائن، کہ کیسے بھی آپ نے کچھ نہ کچھ اس سے حاصل کیا ہوگا. تو پھر ملتے ہیں اگلے کسی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.